قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ لے کر حاضر ہیں قرآن رہنما ہے، جس میں ہم قرآن کے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کو دنیا اور آخرت کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک انتہائی اہم موضوع جو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے والا ہے اور انسان کے اندر روحانیت کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان کی نعمت اور دولت بھی دلوانے والا ہے، اور وہ موضوع ہے عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ جس کو اللہ جل شانہ یہ نعمت عطا فرمائے کہ وہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو، تو جہاں اللہ پاک اس کو آخرت کے اندر مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والا ہو۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کیا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عاجزی کیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلو، اور اگر بچے یا کسی بہت بڑے جاہل یعنی نہ جاننے والے سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کرو، یعنی حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا، جو سچ اور حق بات ہے اس کو تسلیم کر لینا اور اس کے پیچھے چلنا، چاہے وہ حق بات کسی بھی جگہ سے حاصل ہوئی ہو اسے قبول کر لینا، یہ عاجزی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اصل عاجزی یہ ہے کہ تم دنیاوی نعمتوں میں اپنے آپ سے کم تر کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو، حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتا ہے اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھو، حتیٰ کہ یقین کر لو کہ اس شخص کو دنیاوی اعتبار سے تم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اصل اس بات پر توجہ رکھے کہ اللہ پاک نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں یہ اس پر اللہ پاک کا انعام ہے، اس پر اللہ پاک کا کرم ہے، اس حق کو وہ تسلیم کرے، حق بات کو تسلیم کرے کہ اللہ پاک نے اس پر انعامات کیے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کسی شخص کو نعمتیں کم ملی ہیں تو بندہ اس سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، اس لیے کہ دنیاوی نعمتوں کا زیادہ ملنا یہ کسی بندے کا اللہ کی بارگاہ میں بلند رتبہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی کو دیکھے کہ اسے اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ دنیا کی نعمتیں اگر اس کو کم بھی ملی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر ایمان اور صالح اعمال کی، نیک اعمال کی اس کو توفیق دی ہے تو اس حق کو وہ قبول کرے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ اصل عاجزی اور انکساری ہے۔ تو حق کو قبول کرنا، حق کو ماننا، حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا، یہ عاجزی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں عاجزی کرنے والوں کی تعریف کی ہے، وہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے ان کی برائیاں، ان کی مذمت بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور مذمت بیان کی۔ جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں ان میں
سب سے عظیم اور سب سے افضل ہستی ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ آل عمران میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی شفقت و مہربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے کیا ہی نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یعنی طبیعت کے اندر سختی ہوتی، دل کے اندر سختی ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، تو لن فضوا من حولک، یہ جو دیوانے پروانے آپ کے ارد گرد موجود ہیں، یہ سارے آپ سے چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ تو آپ ان سے درگزر فرمائیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اپنے معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیا کریں، اور جب آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ پاک بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، جہاں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے، مبارک صورت کے دیوانے تھے اور پروانہ وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھما کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف کے اندر کئی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا کوئی قطرہ نیچے نہیں آنے دیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے لیا کرتے تھے۔ جس کو پانی مل جاتا وہ اپنے جسم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پانی کو ملتا، اور جس کو پانی نہ مل پاتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے کے اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام اگر تھوک مبارک بھی نکالتے تو اس کو بھی کوئی زمین پر نہیں آنے دیتا تھا۔ بال مبارک آپ علیہ السلام جب کٹواتے تو صحابہ کرام ایک ایک بال کو اپنے پاس لے لیا کرتے تھے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے قریب رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ بنیادی اعتبار سے حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے۔ جب انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار گھومتے ہوئے دیکھا تو جا کے اس بات کو انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، ان کے درباریوں کو بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں، اور جس طرح ان کے کسی چیز کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے، ان کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اس طرح میں نے ان بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر ان کے درباریوں کو بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے بادشاہ دنیاوی اعتبار سے تھے، مال و دولت کا انبار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، اگرچہ کہ دو جہاں کے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر دیوانے ہیں، اس قدر دیوانے ہیں۔ تو جہاں اور بہت ساری خصوصیات اور وجوہات تھیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کامل طور پر مہربان تھے، نرم تھے، زبان بڑی آسان نرم تھی، دل بڑا نرم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاجزی فرمانے والے تھے، اور جب بڑی شخصیت عاجزی فرمانے والی ہو تو پھر لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور آج بھی اس کے نظارے موجود ہیں، جو ہستیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، جب ان کی ذات کے اندر عاجزی اور انکساری ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ انہیں عطا ہوتا ہے، اور لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومنے والے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ وجہ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ اللہ نے مقام عطا فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تکبر کرے، دوسروں کو کم تر جاننے لگے، بلکہ عاجزی اور انکساری کرے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں آخرت میں اللہ پاک مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل، وہیں اللہ پاک دنیا کے اندر بھی
ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے عاجزی اور انکساری کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور مقام پر حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ الحجر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، یعنی اپنی آنکھ اٹھا کر ان چیزوں کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کو کچھ جوڑے برتنے کے لیے دی ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، ان کے لیے رحمت کے بازو آپ وسیع فرما دیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ جو کفار ہیں ان کو جو ہم نے چیزیں دی ہیں اور ان کے پاس جو مال و دولت کے انبار ہیں تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ سے گفتگو ہے، لیکن حکم یہ سب کو دیا جا رہا ہے کہ یہ جو مال و دولت کے انبار ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یعنی نظر اٹھا کر نہ دیکھیں کا مطلب کہ اس کی تمنا نہ کریں اور اس کی وجہ سے کوئی ان کو بہت بڑا نہ سمجھیں۔ اصل اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہونے والے انعامات ہیں کہ اس نے ایمان کی نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات یہ کہ مومنوں کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوئے وخفض جناحک للمؤمنین، یہ وخفض کا مطلب ہوتا ہے بچھا دینا، اور جناح ویسے تو پرندے کے جو پر ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر بازو، بازو بچھا دینا یعنی عاجزی اور انکساری کرنا۔ یعنی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ پاک ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن سے اللہ پاک محبت کرے گا اور وہ اللہ پاک سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کفار کے اوپر تو وہ سخت ہوں گے لیکن مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے، مومنوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کو یہ باتیں پسند ہیں کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے۔ یہ بندہ جب اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کو معاف کرنے کے سبب اللہ عز و جل بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ سامنے والا اگر اس کو عزت دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس عزت کا حقدار ہوں، یعنی میرے کارنامے ایسے ہیں، میری شخصیت ایسی ہے کہ سامنے والا مجھے عزت دے رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے تو مجھے یہ ملنا چاہیے، یعنی اپنی ذات کے لیے ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن جب وہ انکساری کرتا ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، میرا جو مقام مرتبہ آج لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کی نظروں کے اندر موجود ہے، یہ تو میرے رب عز و جل نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب وہ انکساری کرتا ہے اور اپنی نعمت کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہ عاجزی کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ پاک اس کا مقام و مرتبہ اور بلند فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو محتاج نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرے اور اپنا مال گناہوں میں خرچ نہ کرے، محتاج اور مسکین پر رحم کرے، اور فقہا یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور اہل علم سے میل جول رکھے، ان کے ساتھ رہے۔ خوشخبری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کہ جو محتاج نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرے، یعنی اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کو سپریم کوالٹی اللہ پاک نے بنایا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جاہ و منصب عطا کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اب وہ کیا خوشخبری ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا اللہ پاک اس کے اوپر نعمتیں قیامت کے دن مزید فرمائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے بہت سارے واقعات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے راستوں کے اندر بعض اوقات کوئی بوڑھی عورت روک لیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے پہ بٹھا کر اپنی حاجتوں کو پیش کیا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو سنا کرتے، ان کی حاجتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے بچوں کا، مدینے کی باندیوں کا یہ معمول تھا کہ صبح ہی صبح فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کے برتن لے کر حاضر ہو جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ پانی برکت والا ہوتا، اور پھر سارا دن اسی پانی کو وہ لوگ استعمال کیا کرتے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بعض اوقات ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوتی، وہ لوگ ٹھنڈا پانی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنا مبارک ہاتھ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور یہ اس کو استعمال کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجزی ہے۔ معجم طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے مسلمانوں کے پانی پینے کی جگہ سے پانی منگوایا کرتے تھے تاکہ برکت حاصل کریں۔ یہ الفاظ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو برکت ملتی تھی، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی کہ یہ نہیں کہ آپ کے لیے علیحدہ سے کوئی پانی کا کنواں ہوتا کہ صرف آپ اسی میں سے آپ پانی پیتے، کوئی اور نہ پیتا، بلکہ جہاں پانی مسلمان استعمال کرتے تھے اسی پانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، قدموں میں کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، ورنہ اگر آپ چاہتے تو آسمان سے آپ کے لیے دسترخوان اترتے اور آپ کھڑے کھڑے اس میں سے کھانا تناول فرماتے، لیکن یہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے واقعات کا شمار نہیں ہے کہ جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہی انداز، یہی طریقہ کار ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی دیکھتے ہیں، اولیاء کاملین کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے اوپر سے راکھ ان کے اوپر پھینک دی، مٹی ان کے اوپر ڈال دی، یعنی آگ جو جلتی ہے اس کی راکھ باقی ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی۔ تو آپ نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا، امامے کو جھاڑا اور آگے چل دیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو غصہ نہیں آیا کہ یہ راکھ آپ کے اوپر اس نے ڈال دی؟ تو آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس قابل ہو کہ اس کے اوپر آگ ڈالی جائے اور آگ ڈالی جانے کے بجائے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، راکھ ڈال دی گئی، تو یہ کیا اس کے لیے فائدے کی بات نہیں ہے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعمال کی وجہ سے آگ ڈالی جاتی لیکن راکھ ڈالی گئی۔ یہ ان کی عاجزی ہے، وہ اللہ کے ولی تھے، اس کے باوجود اس کے اوپر غصہ نہیں ہو رہے۔ اور ایسے ہی ان کی عاجزی اور انکساری کے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت سو کو ایمان کی دولت عطا کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا، روزانہ اپنے پر نالے کے ذریعے آپ کے گھر کے اندر گندگی ڈال دیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس یہودی نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہوں، پر نالے سے گندگی ڈالتا ہوں، کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟
تو آپ نے کہا تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن میں اس گندگی کو صاف کر دیتا ہوں، اور چونکہ مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر اس مقام پر، تو اس کو ستھرا اور پاکیزہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس نے اس دن بھی گندگی ڈالی ہوئی تھی۔ تو اب جب اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عاجزی اور انکساری کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ گندگی آپ بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو آپ صاف کریں، اور پھر وہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ تو عاجزی اور انکساری اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے، اور تکبر یعنی کسی کو حقیر جاننا، حق بات کا انکار کرنا، یہ اللہ پاک کو کس قدر ناپسند ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، یعنی اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے، دل کو بند کر دیتا ہے ہر متکبر اور سرکش کے دل پر۔ یعنی جو سرکش ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کے اوپر مہر کو لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تکبر اللہ پاک کو اس قدر ناپسند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو تکبر کرنے والا اگر دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر چلا گیا تو اولاً جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اپنے کیے کی سزا بھگتے گا اگر اللہ پاک کی اس پر خاص رحمت نہ ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ تکبر کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ ابتداءً تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے تو بعض اوقات بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے کہ تکبر کرنے والا حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی اکڑ پر ہوتا ہے، حق بات کا انکار کر دیتا ہے۔ لہذا بعض اوقات دین کی بات جب اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے اور اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تکبر ایک ایسی برائی اور ایسی خرابی ہے کہ جو بندے کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عاجزی اور انکساری کی نعمت عطا فرمائے، تکبر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔